الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آقائے دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی موت کا جب وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بلا کر وصیت کی کہ اے میرے بچوں، میں نے اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزار دی، گناہوں کے انبار میں لگاتا رہا، پوری زندگی اللہ رسول کی نافرمانی میں گزری، تو اے میرے بیٹو، اب میں رب اکبر کی پاک بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرتا ہوں، مجھے بہت زیادہ خوف آتا ہے، لہٰذا میری وصیت پر عمل کرنا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری لاش کو لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ لگا دینا، جلا دینا، اور پھر جو راکھ تمہارے پاس اکٹھی ہو اسے بھی پیس کر ہوا میں اڑا دینا۔ جب وہ شخص انتقال کر گیا تو اس کی وصیت کے مطابق اس کے بچوں نے اس کو آگ لگا دی اور راکھ کو بھی ہوا میں اڑا دیا گیا۔ کریم رب کی پاک ذات نے ارشاد فرمایا، اے زمین، اس کے جو بھی اجزاء تیرے اوپر موجود ہیں ان کو جمع کر دے۔ جب اس کے اجزاء زمین نے جمع کیے تو کریم رب نے اپنی حکمت کاملہ کے تحت اس شخص کو دوبارہ کھڑا کیا۔ اپنی بارگاہ میں کھڑا کرنے کے بعد کریم رب نے پوچھا، اے بندہ، بتا مجھے کہ تو نے یہ عمل کس لیے کیا؟ اپنے آپ کو جلانے کا کہا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اور بندہ عرض کرے گا، مولا، میں تیری پاک بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا، میں نے بے شک اپنی زندگی گناہوں میں بسر کر دی، تیری نافرمانی کی، تیرے احکامات کی خلاف ورزی کی، لیکن تیری بارگاہ میں کھڑا ہونے سے میں ڈرتا تھا، میرے دل میں تیرے لیے میرے دل میں تیرا خوف بہت زیادہ آ گیا تھا، اسی وجہ سے میں نے یہ عمل کیا۔ تو کریم رب ارشاد فرمائے گا، جس کے دل میں میرا خوف آ جائے پھر بھی میں رب اسے عذاب دوں، یہ میری رحمت کے شان نہیں، یہ میری رحمت کے منافی ہے، لہذا اگر تیرے دل میں میرا خوف آ گیا ہے تو سن، میں نے اپنی رحمت سے تجھے بخش دیا۔